بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے ایاک نستعین۔ ایک بار پھر ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم سے آزادی کا عشرہ، رمضان کا تیسرا عشرہ جو ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں 5 راتیں ہیں جسے ہم طاق رات کہتے ہیں، اور ان میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو شب قدر عطا بھی فرمائے۔ تو جہنم سے آزادی کے عشرے کی نسبت سے ہم ہر روز کچھ نہ کچھ جہنم کے بارے میں بتاتے رہے، کس کس ذرائع سے جہنم سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے اور حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ باتیں خالی سننے کی حد تک نہیں ہیں، ان کو عمل کیا جائے۔ اور یہ کوئی ایسی مشکل باتیں اب تک ہم نے نہیں بیان سنی، جتنی بیان ہم نے کی وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث کریمہ میں جو بات موجود ہے وہ بیان ہوئی، اور ان پر ہر شخص عمل کر سکتا ہے۔ آج بھی آپ جو سنیں گے وہ بھی بڑا آسان سا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اولاد آدم میں، یعنی ہر انسان کے اندر 360 جوڑ پیدا کیے گئے۔ ہمارے جسم میں 360 جوڑ، جیسے کہ ابھی ہماری انگلی دیکھیں 1 2 3، اس طرح ہمارے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے گئے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے 360 مرتبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کس طرح بیان کی؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے جملے ہیں۔ اور بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ کو پڑھتے ہیں، تو یہ 100 مرتبہ ویسے ہو جاتا ہے۔ تو دن میں یہاں تو 360 مرتبہ کہا گیا، یہاں آرام سے 500 مرتبہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب رکیں گے تو سبحان اللہ، ورنہ روانی پڑھیں گے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب رکیں گے تو اللہ اکبر، ورنہ پیش کے ساتھ۔ تو اگر ہم پیارے مصطفیٰ کا فرمان سن رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بڑائی 360 مرتبہ کہتا ہے تو الحمدللہ ہر مسلمان جو نمازی ہے وہ نماز کے بعد یہ تسبیح تو لازم پڑھتا ہے، اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں اچھا یہ 4 باتیں اس میں تھیں، اللہ اکبر بھی آ گیا، الحمدللہ بھی، اور سبحان اللہ، تینوں تو ہم پڑھتے ہی ہیں۔ پھر اس میں آگے آقا فرماتے ہیں استغفر اللہ۔ تو یہ چاروں کو بیان کیا کہ کسی نے بھی چاروں میں سے کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی 360 مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ مسلمان کے راستے سے کوئی پتھر یا کانٹے دار جھاڑی یا ہڈی ہٹا دی۔ اب جب ہم چل رہے ہوتے ہیں راستے میں پتھر بھی آ رہا ہوتا ہے، کہ جھاڑی بھی آ رہی ہوتی ہے، ہڈی بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کو ہٹا دیا ہم نے۔ یا نیکی کا حکم دیتا ہے یا کسی کو برائی سے منع کر۔ پہلی بات تو آپ نے پیارے آقا نے فرمائی اللہ کی بڑائی بیان کرنا، دوسرا فرمائی یا پھر راستے سے کانٹے دار جھاڑی ہٹا دینا، ہڈی ہٹا دینا، پتھر ہٹا دینا، یا پھر نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اس دن شام تک کے لیے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جہنم سے نجات کے کتنے آسان نسخے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ کو کوئی نیکی کی بات پتہ چلی، اس نیکی کی بات کو آپ کسی کو بتا دیں۔ کوئی آپ کا بھائی، کوئی آپ کا دوست برائی میں مبتلا ہے، اسے برائی سے منع کریں۔ بعض اوقات لوگ مذاق میں بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے۔ اور بعض اوقات ڈرانے کی جھوٹ بولتے ہیں، جیسے عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا ہے بچہ رو رہا ہو تو امی کہتی ہے چپ ہو جا بلی آ جائے گی، حالانکہ بلی تو نہیں آ رہی گھر میں، چپ ہو جا کتا آ جائے گا۔ تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ بچے کو چپ کرانے کے لیے کتا آ جائے گا، بلی آ جائے گا، بہو آ جائے گا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ماں کہتی ہے بیٹا
چپ ہو جا میں تجھے یہ دلا دوں گی، اور یہ دلانے کی نیت نہ ہو تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ جیسے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ جلوہ افروز تھے، تو ایک ماں نے بچے کو بلایا، کہا بیٹا آؤ تمہیں یہ دوں گی۔ تو جب سرکار کریم نے انہیں دیکھا تو پوچھا کیا تمہیں یہ دینے کی نیت ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کھجور دوں گی۔ سرکار نے فرمایا اگر تم نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا۔ بچے کو بہلانے پھسلانے کے لیے بھی، بہانہ کرنے کی کسی چیز کا کہنا یا ڈرانے کے لیے کہنا تو جھوٹ ہے۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کا ایک عظیم انعام دیا ہے اس امت کو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کی خوبی یہ ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ تو ہم اگر کہیں برائی دیکھ رہے ہوں سمجھائیں، کیونکہ سمجھاؤ، قرآن کہتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا فائدہ دیتا ہے۔ تو ہم نے آج اس حدیث پاک میں 3 باتیں سنی۔ ایک تمہارے جسم میں 360 جوڑ ہیں، اس جوڑ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ اللہ کی بڑائی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور ایک اور راستہ بتایا کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہو جو لوگوں کو اذیت پہنچا سکتی ہو اس کو ہٹائیں۔ تیسرا فرمایا کہ نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں۔ بس تو ہماری سوچ ہو کہ ہمارا کوئی بھائی غلطی کر رہا ہو اس کو سمجھائیں، اور سمجھانے میں یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑے سے نہیں، بہت آرام سے پیار سے سمجھائیں تو انشاءاللہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان صاحب، اچھا نام بھی ماشاءاللہ آپ کا رمضان ہے، مہینہ بھی رمضان کا ہے۔ سکھر سے آپ نے جو ہے وہ اپنا مسئلہ بیان کیا ہے۔ قدرتی آفات جیسے آندھی طوفان وغیرہ سے پناہ کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد والی صورت۔ یہ 2 صورتیں، 2 چیزیں اگر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 10 مرتبہ تعوذ اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، انشاءاللہ کوئی آفت، کوئی بلا، کوئی تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی۔ گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر نکلیں تو بھی الحمدللہ امان رہے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی خوف والے معاملات ہو جائیں یا عام طور پر ٹریفک جام ہو جاتی ہے، تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اے علی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم یہ پڑھو، کیا پڑھو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، پوری امت کو طوفانوں سے اور آندھیوں سے بچائے، اور یہ کرونا وائرس کی وبا سے آقا کی پوری امت کو اللہ محفوظ فرمائے۔ میری شہزادی ہے، حمید صاحب نے جو ہے لاہور سے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے۔ عمر اس کی 30 برس ہے، اسے نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، بہت علاج کروایا مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ ایک حل تو جو ہے وہ ہمیں ہر ایک کو بتا رہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز سے پہلے، یعنی اذان فجر سے پہلے ہم جو سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو سحر کا وقت اللہ تعالیٰ نے خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت رکھا، اس میں اللہ سے دعا مانگیں۔ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ تو باپ اور ماں دعا مانگے اولاد کے لیے تو کیسی دعا قبول نہ ہوگی؟ ایک تو یہ۔ دوسرا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد 111 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگ کر، اگر ذرا دن میں تو روزہ ہوتا ہے، ورنہ دم کر کے پانی پلاتے رہیں۔ اور مجھے آپ ضرور خط لکھیں سیلانی ویلفیئر بہادرآباد کراچی کے پتے پر، تو میں اس کا پورا علاج بھجواؤں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن بہترین دوا ہے، تو ہم قرآن پاک کی 14 آیتیں آپ کو بھجوائیں گے، جس میں 7 آیتیں سورہ فاتحہ کی ہوں گی اور 7 آیتیں آیت شفا کی ہوں گی۔ ان 14 آیتوں کو آپ پانی میں گھول کر بیٹی کو پلائیے گا۔ جو آپ نے اپنے علاج کیے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، لیکن آپ یہ بھی علاج کریں، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے قرآن بہترین دوا ہے، اور قرآن کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے اس کی تو بات کیا ہوگی، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ بس میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی شہزادی کو صحت عطا فرمائے
اور تندرستی کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی اپنے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو جو ہے امن و عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.